ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناصر عظیم آفیشیل اور ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں. جو لوگ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ اور ولاگز اور انالیسس آپ کو مل سکیں. آج بات کروں گا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہوئی اس حوالے سے کیا احوال عدالت کے اندر رہا, کیا کیا معاملات ہوئے, کیا ریمارکس آئے, کیا ڈسکشن ہوئی, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ سب سے پہلے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آئین و عوام کا دفاع کریں گے اور ہم فوج کو پابند کریں گے, وہ غیر آئینی اقدام نہ کریں. یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی بڑے ریمارکس تھے. اب میں بات کرتا چلوں کہ آگے انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسان, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 6 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی. سماعت کے آغاز پر بیرسٹر اعتزاز احسن رستم پر آئے. انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون منظور ہوا ہے. ساتھ میں انہوں نے آگے کہا کہ انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ خفیہ ادارے کی کسی بھی وقت کسی بھی تلاشی لے سکتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ تلاشی کا حق قانون سازی کے ذریعے دے دیا گیا ہے. اس قانون سے تو لامحدود اختیارات سونپ دیے گئے ہیں. اعتزاز احسن کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے 6 ججز بیٹھے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے 6 ججز کی حیثیت فل کورٹ جیسی ہے. سپریم کورٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس لے, یہ اعتزاز احسن صاحب نے ریکویسٹ کی. چیف جسٹس نے اعتزاز احسن سے استفسار کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک بل سے یا قانون ہے. بل پارلیمنٹ کے دوسرے ایوان میں زیر بحث ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کے دوسرا ایوان کیا کرتا ہے, ہمیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں, صرف اخبار میں پڑھا ہے. لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا. یہ آج کے چیف جسٹس کے ریمارکس تھے. اعتزاز احسن نے تجویز دی کہ آپ اپنے باقی ججز سے مشاورت کر لیں. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ ہمارے علم میں لائے, آپ کا شکریہ. اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ ملک میں اس وقت مارشل لاء جیسی صورتحال ہے. اٹارنی جنرل کے دلائل جو آئے سامنے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسی اسنا میں اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کر دیا. جسٹس یحییٰ افریدی نے استفسار کیا کہ بتائیں آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 175/3 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل 175 کے زمرے میں نہیں آتا. جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ کیا آئین میں ایسی کوئی اور شق ہے جس کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کے سوال کو نوٹ کر لیتا ہوں. اس پر جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ آپ پھر میرے سوال سے ہٹ رہے ہیں. انصاف تک رسائی بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتیں ٹریبیونل کی طرح ہیں جو عام فورسز سے وابستہ افراد اور ٹرائل کا آئینی جائزہ لے رہے ہیں. آپ آئینی طریقہ کار کی جانب بڑھ رہے ہیں. کیسے ملٹری کورٹس میں کیس جاتا ہے, سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل, متوازی عدالت نظام کے مترادف. چیف جسٹس منیب اختر کی ریمارکس. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالت نظام کے مترادف ہے. بنیادی انسانی حقوق مقننہ قانون سازوں کی صوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے. بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارلیمنٹ کچھ جرائم کو آرمی ایکٹ میں شامل کرے, دوسرے پارلیمنٹ کچھ جرائم کو نکال دے یا مزید شامل کرے. بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت تو آئین پاکستان نہیں دے رکھی ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 175 کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا ذکر ہے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ممبرز آف آرم فورسز دفاعی معاملات کے لیے مخصوص ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ اگر ملٹری کورٹس آف لا نہیں تو پھر یہ بنیادی حقوق کے نفی کے برابر ہے. آئین کا آرٹیکل 175 تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کی بات کرتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ عام شہریوں کو کسی جرم میں آرم فورسز سے تعلق ہو تو ملٹری کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ قانون اور آئین فورسز میں واضح لکھا ہے کہ قانونی افراد سے متعلق جو آرم فورسز کے خلاف جنگ کرتے ہیں
اٹارنی آگے چیف جسٹس کے ریمارکس ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں 2015 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنا چاہوں گا. فیصلے میں ملٹری تنصیبات پر حملے کا ذکر بھی موجود ہے. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا ایسے افراد کے لیے ایک متوازی جوڈیشل سسٹم بنا دیا گیا ہے. ایکسکلوسو دائرہ اختیار ملٹری کورٹس کو دیا گیا. کوئی کہہ بھی نہیں سکے گا کہ استاد دہشت گردی کی عدالت ٹرائل کیوں نہیں کر رہی. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس عدالت کی کیٹیگری میں آتی ہی نہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں آئین میں ترمیم اس لیے کرنا پڑی کیونکہ تب ملزمان کا آرم فورسز سے تعلق نہیں تھا. یہ آپ نے اچھی تشریح کی ہے. آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ ایک جج دستیاب نہیں ہے عدالت میں. آگے کچھ جج چھٹیوں پر جانا چاہتے ہیں. جون سے کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک پلان آف ایکشن دینا ہوگا. ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ایک متوازی جوڈیشل سسٹم نہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بتایا کہ پارلیمنٹ بہت جلدی میں ہے. اس معاملے پر آپ کیا چاہتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں کوئی 1.5 گھنٹہ مزید لوں گا. دشمن ممالک کے جاسوس دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹ کا ہونا ضروری ہے. ہم عدالت کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ کن وجوہات پر مشتمل فیصلے دیں گے. اٹارنی جنرل کا بیان. اس عدالت پر بہت بھاری آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے. اعتزاز احسن نے پھر کہا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین و قانون کو پشت ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. اعتزاز احسن اور میرے والد MRD میں تھے. جیلوں میں بھی جاتے تھے مگر ان لوگوں نے حملے نہیں کیے. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں وہ فوجی ہیں. ان پر حملہ ہو تو ان کے پاس ہتھیار ہیں. وہ ہتھیاروں سے گولی چلانا ہی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر کہیں حملہ ہو رہا ہو تو وہ ایسے SHO کے پاس شکایت جمع کریں. وہ 9 مئی کو گولی بھی چلا سکتے تھے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دریافت کی گولی چلائی کیوں نہیں یہ بتائیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ گولی بھی چلائیں. اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں. یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں. اس پر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے عدالت میں چھٹیوں پر جانے سے قبل فیصلہ کرنے کی استدعا کی. لطیف کھوسہ نے کہا کہ اتوار کو بھی صبح 8 سے شام 8 بجے تک بیٹھیں اور فیصلہ کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ مزاجی طور پر حاضر ہوں. روز رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس بینچ کے اراکین کا بھی حق ہے وہ اپنا وقت لیں. ایک ممبر کو محرم کی چھٹیوں سے بھی واپس بلا لیا گیا ہے. ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی. چیف جسٹس کے ریمارکس آئے. آج کی تمام احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا. بعد ازاں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی. آپ دیکھ رہے تھے ناصر عظیم آفیشیل. آج میں نے آپ کے سامنے ملٹری کورٹس کی جو آنریبل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی اس کے ریمارکس استفسار اور مختلف جو باتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے رکھی. اعتزاز احسن نے کیا کہا, لطیف کھوسہ نے کیا کہا اور عدالت میں کیا باتیں. آپ دیکھ رہے تھے ناصر عظیم آفیشیل. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.